وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے راستوں پر چکر لگاتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں کسی جگہ پر کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، قرآن اور سنت کی بات ہو رہی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں زور سے، ہلموا الی حاجتکم، ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ، جس کام کے لیے ہم نکلے تھے وہ کام یہاں ہو رہا ہے، آؤ جلدی آؤ۔ حضور فرماتے ہیں وہ سارے چاروں طرف سے آ جاتے ہیں، فیحفونہم بأجنحتہم الی السماء الدنیا، حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے چاروں طرف سے اس مجلس کو گھیر کے ایک دوسرے کے ساتھ یوں کھڑے ہوتے 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 زمین سے آسمان تک ایک سائبان بنا دیتے ہیں، چاروں طرف سے بھی ان کو گھیر لیے اور اوپر سے بھی یوں چھت بنا دی ہے، چلتے چلتے یہ فرشتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد زمین سے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ مجلس مکمل ہوتی ہے نا، فرشتے چلے جاتے ہیں اللہ کے پاس جا کے حاضری دیتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ، حالانکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے فرشتوں سے کہ یہ کہاں گئے تھے اور کہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ عالم الغیب جو ہوا اس کو تو سارا پتہ ہے، اللہ پھر بھی سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بڑی کمال کی وجہ ہے جو میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ اللہ نے ان فرشتوں سے کیوں پوچھا تھا یہ جی، اس سوال کی وجہ خود حدیث کے اندر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ما یقول عبادی، ہاں جی بتاؤ جن میرے بندوں کے پاس تم گئے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، ان کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرو جی۔ یقولون، تو وہ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، چار لفظ بولتے ہیں یا اللہ۔ ایک تو وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے اور تیری عظمتیں بیان کر رہے تھے۔ یہ ذکر کے اندر یہی چیزیں ہوتی ہیں، یسبحونک سبحان اللہ، یکبرونک اللہ اکبر، یحمدونک الحمدللہ، اللہ کی جو بزرگی بیان کرنے والے جتنے بھی کلمات ہیں۔ فیقول، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ وہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فیقولون اللہ، فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے، واللہ ما رعوکا، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیقولو کیف لو رعونی، فرشتوں ذرا بتاؤ نا اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں یا اللہ لو رعوکا، اگر وہ تجھے دیکھ لینا، کانوا اشد لک عبادتا و اشد لک تمجیدا و اکثر لک تسبیحا، یا اللہ جتنی عبادت پہلے کر رہے تھے، جتنی بزرگی پہلے بیان کر رہے تھے، جتنی تعریفیں تیری پہلے کر رہے تھے نا، اس میں اور اضافہ کر دیں گے جی۔ ظاہر بات ہے تجھے جو دیکھیں گے جی، جو اتنی ساری حسین چیزوں کو پیدا، جو یوسف اور محمد کو پیدا کرنے والا ہے جی، وہ خود کتنا حسین ہوگا جی، سوچ سکتا ہے جی، جو ساری کائنات کو حسن دینے والا ہے وہ خود کیسا ہوگا جی، اور زیادہ عبادت کریں گے۔ فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا چلو ایک بات تو یہ ہوگی، دوسرا یہ بتاؤ فما یسألون، جو لوگ کہیں بیٹھتے ہیں ان کا کوئی مقصد بھی تو ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے مانگ کیا رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنت، یا اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل رعوہا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فیقولون لا، نہیں دیکھا تو نہیں ہے، واللہ یا رب ما رعوہا، اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، لو رعوہا، اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کیا بتائیں، لو رعوہا کانوا اشد لک علیہ حرصا و اشد لک طلبا و اعظم فیہا رغبتا، یا اللہ ان کی حرص اور بڑھ جائے گی، ان کا جنت کو تلاش کرنا اور بڑھ جائے گا،
یا اللہ ان کی رغبت کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، لمحہ لمحہ تڑپیں گے جنت کے لیے۔ تیسرا سوال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ یقولون، فرشتے کہتے ہیں من النار، یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل رأوہا، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ واللہ یا رب ما رأوہا، اللہ کی قسم اے ہمارے پروردگار نہیں دیکھا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں فکیف لو رأوہا، ان کا کیا حال ہوگا اگر ایک مرتبہ جہنم پہ نظر پڑ جائے۔ فرشتے کہتے ہیں لو رأوہا، اگر وہ دیکھ لینا، کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافتا، یا اللہ جتنا اب وہ صرف سن کے اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، صرف سن کے اتنا ڈر رہے ہیں اس جہنم سے، اگر انہوں نے دیکھ لیا نا ان کا ڈر اور زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیقول، اب وجہ آنے لگی ہے جی جو اللہ نے سوال کیا تھا، کہاں گئے تھے تم جی، کہاں سے آ رہے ہو جی؟ سوال کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اس وجہ سے سوال کیا۔ اللہ جل مجدہ آگے فرماتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ، جتنے تم گئے تھے نا، تم نے خود گواہی دی ہے نا کہ وہ لوگ وہاں بیٹھے تھے، مجھے یاد کر رہے تھے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، تم نے خود دیکھا ہے نا؟ ہاں یا اللہ ہم نے خود دیکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، قد غفرت لہم، جتنے بھی اس محفل میں تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، سب کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ بات تو ہو گئی۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول ملک من الملائکۃ، ان فرشتوں میں سے وہ جو وہاں پر آئے تھے ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے جی فیہم فلان لیس منہم، یا اللہ ان بندوں کے اندر ایک فلاں بندہ بیٹھا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر الفاظ یہ ہیں جی، وہ فرشتہ کہتا ہے فیہم فلان عبد خطاء، یا اللہ اس کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا بہت ہی آخری درجے کا گناہ گار تھا، سخت گناہ گار تھا، وہ بھی اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تھا گناہ گار، اور دوسری وجہ یا اللہ یہ ہے کہ وہ وہاں ویسے آ کے بیٹھا ہوا تھا، لیس منہم انما جاء لحاجۃ، اپنے کسی کام کے لیے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے تیرا ذکر نہیں کر رہا تھا، مقصد بنا کے نہیں بیٹھا تھا۔ مجھے کبھی کبھی یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، یہ منظر یاد آتا ہے جب کبھی کبھی ہم درس کرواتے ہیں یا بڑا جلسہ کرواتے ہیں، اس کے اندر کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا ہے، کچھ احباب ہوتے ہیں جو آ جاتے ہیں سننے کے لیے، کچھ آ جاتے ہیں کہ چلو مال پانی بھی ہوگا۔ یہ ان مال پانی والے حضرات کا تذکرہ آ رہا ہے جی، جو صرف اس لیے آتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے سننا، صرف تھوڑا جا کے چلو یار کوئی چیز چکھ لیں گے۔ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ان کا تو کام یہ نہیں تھا، ویسے بیٹھا ہوا تھا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، میرے پیارو یہ جتنے وہاں بیٹھے تھے نا مجھے یاد کرنے کے لیے، یہ اتنے عظیم اور میری محفل اتنی برکت والی تھی، جو اس میں اپنے بھی کام کے لیے آ جائے میں اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں جی، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں جی۔ آیا اپنے کام کے لیے تھا جی، بخشایا ہو گیا۔ تو یہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس وقت یا فجر کے بعد قرآن مجید کا درس ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو عام سادہ بات نہ سمجھا کریں، یہ بات ذہن میں رکھ کے بیٹھا کریں کہ جس وقت ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ سارے منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ساری قیامت کے دن بعض لوگ کسی چیز کا انکار کریں گے نا، جیسے ویڈیو نہیں ہوتی، اللہ اسی طرح کا دنیا کا منظر بنا کے پوری میدان محشر کی مخلوق کے سامنے چلا دے گا، سب نظر آئے گا، کوئی گناہ کر رہا ہے تو وہ بھی نظر آئے گا، اور کوئی نیک کام کر رہا ہے تو قیامت والے دن اللہ کسی کا دکھانا چاہے گا تو یوں منظر بنا کے دکھائے گا، ساری کائنات کے سامنے وہ منظر نظر آئے گا، تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے یہ جو مجالس ہیں قرآن کی یا حدیث کی جس کے اندر دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ بڑی کمال کی محفلیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے نکالا کریں اور بیٹھا کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔